ہمیں ناظرین یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادھر آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے براہ راست پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ مکس قسم کا ملٹی قسم کا پروگرام ہوتا ہے، سیاسی پروگرام ہوتا ہے، کمیونٹی کا پروگرام ہوتا ہے، لوکل پروجیکٹ، بیسیکلی سارے لوکل پروگرام ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیون کے ختم ہو چکے ہیں، کمیٹیاں بن گئی، سب نے اپنے اپنے کام شروع کر دیے، ڈیبیٹس بھی ہوتے رہتے ہیں، ویڈیوز بھی دیکھتے رہتے ہیں، لوگوں کے پیغام بھی ہمیں ملتے رہتے ہیں۔ اسی اب پارلیمنٹ کے الیکشن آ گئے ہیں جو کہ 24 تاریخ کو ہونے جا رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی ہم نے بہت سارا پروگرام کیا تھا، لوگوں سے رائے لی تھی، ان کے میننگز لیے تھے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت جو کافی پاپولر ہے، میں کہتا ہوں کہ میڈیا میں بہت زیادہ ان کا عمل دخل ہے، میڈیا پہ ہی ان کے سارے جو پیغامات، انٹرویوز جو ہیں وہ لوگوں کو پاس ملتے رہتے ہیں، فیس بک کی شکل میں، یہ سوشل میڈیا پہ ہر چیز آپ کو ملتی رہتی ہے۔ میری مراد ہے اس پر سکندر صدیق جو کہ فری گرونے کے چیئرمین بھی ہیں۔ سکندر، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ راج صاحب۔ سکندر، بہت ساری باتیں ہیں، یہ الیکشن جو ہے آگے ہیں، کینڈیڈیٹس بھی باہر آ گئے ہیں، لوگوں کے جو ہیں پارٹیوں کا جو منشور بھی آہستہ آہستہ کھل کر باہر آ رہا ہے، غیر ملکیوں کے بارے میں پالیسیاں بھی نظر آ رہی ہیں۔ کوئی 4 پارٹیاں کہتا ہے ہمارے حق میں نہیں ہیں، کوئی کہتا ہے زیادہ حق میں 4 ہیں باقی حق میں نہیں ہیں۔ تو ایز اے پالیٹیشین آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، الیکشن آیا ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا جو ہے استعمال کریں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، جو اس ملک میں آپ رہ رہے ہیں، جو آپ کا ملک ہے، اس میں آپ بھی اس ملک کو کیا شیپ دینی ہے، کیسی شیپ دینی ہے، اس میں جو ہے آپ حصہ لیں۔ اس لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہر بندے کو، ہر اپنے بزرگ کو، بہن بھائیوں کو، کہ آپ لوگ ضرور جو ہے اس الیکشن میں اپنا ووٹ کاسٹ کریں، اور یہ ضرور بات دیکھیں کہ کون سی پارٹی آپ کے حق میں ہے، کون سی آپ کے حق میں نہیں ہے۔ دیکھیں، کچھ پارٹیز جو ہیں وہ آپ کے زیادہ خلاف ہیں، کچھ آپ کے کم خلاف ہیں، کچھ آپ کے لیے بالکل نہیں بولتی، کچھ تھوڑا بہت بولتی ہیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال ہے اس وقت، اس میں جس مرضی آپ پارٹی کو ووٹ دیں، آپ کے لیے کام تو کچھ ہونا نہیں ہے، انہوں نے آپ کے بچوں کے لیے کچھ کرنا نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ ضرور دیکھیں کہ کوئی ایسا کینڈیڈیٹ ہو کسی بھی پارٹی میں جو آپ سمجھے کہ چلیں وہ آپ کے لیے تھوڑی بہت آواز تو اٹھائے گا، اپنی کوشش تو کرے گا۔ کیونکہ میں کتنے سالوں سے یہاں سیاست کر رہا ہوں، اور میں نے یہ خلاصہ نکالا ہے کہ کوئی بھی پارٹی، لیفٹ ونگ ہو، رائٹ ونگ ہو، آپ کے حق میں ہے ہی نہیں۔ آپ کو صرف استعمال کرے گی اس وقت جب الیکشن ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے یہی مثال کے طور پہ اب لیفٹ ونگ پہ جو پارٹیز ہیں، غیر خیل بینستا ہوگی، الٹرنیٹو ہوگی، انسٹیشن ہوگی، یہ آپ سے ووٹ تو لیں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن انہوں نے جا کے پھر میرے فادر ایکشن کو پرائم منسٹر بنانا ہے، میرے فادر ایکشن کو یہ پرائم منسٹر بنائے گی، وہ تو سخت خلاف ہے۔ اس لیے پھر پالیسی جو ہے وہ نہ کوئی چینج ہوگی، نہ آپ کے لیے کوئی کام ہوگا۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے جہاں پہ آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہے، اس میں بھی اگر آپ نے پھر ظاہر بات، اگر ہم خود الیکشن لڑ رہے ہوتے فری کوائن، تو پھر میں آپ کو کہتا کہ یہ پارٹی کم از کم آپ کے حق میں بولتی ہے، لیکن ہم نہیں الیکشن لڑ رہے ایز اے پارٹی، تو پھر آپ کسی ایسے کینڈیڈیٹ کو دیں، کسی بھی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو، جو آپ سمجھے کہ نہیں یہ جو ہے یہ کم از کم جہاں بھی ہوگا کم از کم حق بولے گا تو صحیح، آواز تو اٹھائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اپروچ سے آپ کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، اور اور ضرور جو ہے ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے۔ سکندر، یہ ریڈیکل وینسٹرا آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ یہ اقتدار میں رہتے ہیں، ترازو کے اندر جو اوپر بیلنس ہوتا ہے اس کا کئی دفعہ ان کے پاس ہوتا ہے، ادھر گر جائے ادھر گر جائے۔ لیکن جب بھی غیر ملکیوں کے، آپ کی بات میں بہت وزن ہے کہ جب بھی غیر ملکیوں کے مسائل آتے ہیں تو کوئی پارٹی اس طرح کھل کر پھر بولتی نہیں ہے۔ نہیں بولتی، یہ الیکشن کے دنوں میں بولے گی، اور الیکشن کے دنوں میں یہ جو پارٹیز ہوتی ہیں یہ اپنے اپنے جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں غیر ملکی، آپ سمجھ لیں، یا ڈینش نژاد، پاکستانی، عربی، ترکی جو بھی ہے، ان کو یہ استعمال کرتی ہیں، ووٹ ہم سے یہ لیتی ہیں، پھر یہ پارلیمنٹ میں جب جاتے ہیں حکومت بناتے ہیں، پھر یہ میرے فادر ایکشن کو یا ورستا کو انہوں نے ووٹ وہ پرائم منسٹر بنانا ہوتا ہے، اس پہ پھر 4 سال وہ آپ کے لیے کچھ کام نہیں کرتی۔ بس یہ ایک سلسلہ ہمارے ساتھ چلتا آ رہا ہے کتنے سالوں سے۔ تو اس لیے میں یہی کہوں گا کہ ان پارٹیز میں بڑے بڑے اچھے کینڈیڈیٹس ہیں، بہت اچھے اچھے لوگ ہیں، تو ان کو آپ سپورٹ کریں، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے ان کو آپ سپورٹ کریں، اور ووٹ اپنا ضرور کاسٹ کریں۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ کوپن ہیگن میں راشد علی جو ہے وہ الیکشن لڑ رہا ہے، اب وہ بنا پارٹی کے لڑ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بذات انسان، بذات سیاستدان، بذات ایکٹیوسٹ اچھا ہے،
اسے آپ سپورٹ کریں کوپن ہیگن میں. ظاہر بات ہے میرے ساتھ تو وہ پارٹی میں رہا ہے, بہت عرصہ رہا ہے, اور میرے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں, تو میں تو ضرور ریکمینڈ کروں گا, ضرور کہوں گا کہ آپ کوپن ہیگن میں اس کی آپ سپورٹ کریں. جو بھی کرنا چاہتا ہے جو کر سکتا ہے وہ کرے. راشد جو ہے وہ بہت محنتی لڑکا ہے اور سلجھا ہوا ہے, اور اس کو سیاست کا شوق ہے. تو میں بس یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو ووٹ دیں, کیونکہ یہ سسٹم سارا کے سارا جو ہے آپ کے خلاف ہے. یہ سارے کا سارا سسٹم آپ کے حق میں نہیں ہے. یہ آپ کی پرائیورٹی آپ ان کی نہیں ہے. اس لیے یہ ہے کہ آپ کینڈیڈیٹس دیکھیں کسے آپ ووٹ دے سکتے ہیں, کون آپ کے لیے بات کر سکتا ہے, خواہ وہ کسی بھی پارٹی میں ہو. سکندر آزاد تو کوئی ایکٹر ہی یا کوئی اس طرح بڑی پرسنالٹی وہ جیتی ہوگی جو ہے نا, ایک بڑے پاپولر تھے سنگر جو تھے وہ غالباً جو ہے وہ آزاد جیتے تھے پارٹی سے. تو ووٹ تو ہم لوگ ووٹ تو ڈالتے نہیں ہیں, باتیں ہم سب کرتے ہیں, ووٹ ہم ڈالتے نہیں. اچھی خاصی ووٹوں کی تعداد ہوتی ہے, ہم ووٹ ڈالتے نہیں ہیں, گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور جو ہے خالی جو ہے اعلانات کرتے رہتے ہیں. کچھ چند لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو رول ادا کرتے ہیں, ووٹ بھی ڈالتے ہیں, ووٹ ڈلواتے بھی ہیں, لیکن اکثریت ووٹ نہیں ڈالتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم وہ کیا اسے کہتے ہیں, غلامی سے بھی ہم نکلے نہیں ہیں. انفارچونیٹلی یہی میں کہوں گا, ہم ابھی غلامی سے نہیں نکلے. ہمیں بہت, ہم یہ کہتے ہیں کہ جو گورا ہے یا جو ایک گورے ہیں یہ بولیں گے ہمارے لیے تو ہم زیادہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں, اپنا بولے تو ہم وہ کم پراؤڈ فیل کرتے ہیں. یہ ایک فطرت ہے ہماری, شاید ابھی بھی وہ انگریزوں کے اندر 200 سال رہ کے شاید ابھی بھی آج ہم اس چیز سے نہیں نکل پائے, تو ہم اس طریقے سے ہم حصہ نہیں لیتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر آپ دیکھیں یہ جتنی بھی پارٹیز ہیں, اس میں اگر آپ دیکھیں کہ ان سب پارٹیز نے, جب ابھی فلسطین میں قتل عام ہو رہا تھا تو کل جتنی بھی پارٹی ہے, کوئی بھی ایک پارٹی اس میں یہ نہیں کہہ سکتے شامل نہیں ہے. ایلچانچو سے لے کے غیر خیل سب نے وہ ایک پیکٹ سائن کیا ہے, جس کا اب امپلیمنٹیشن اب آگے یہ ہوگی کہ اگر آپ اسرائیل کے خلاف کچھ بولیں گے تو آپ کو سزا ہوگی, جس طرح کی جرمنی میں ہوتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دوران جب 2018 سے 2022 تک جب آپ نے ان پارٹیز کو بھرپور ووٹ دے کے کامیاب کیا, تو آپ نے دیکھا کہ ان پارٹیز نے میرے فادر کو وہ آپ کہہ لیں کہ پرائم منسٹر بنایا, اور اس دوران ہماری فیملی سامنے کی پریشانیاں ہوئی, پاسپورٹ کی دیکھیں کتنی پریشانیاں ہوئی, پینتے پھاگا کی پریشانیاں ہوئی. تو انہوں نے ہمیشہ جو ہے ان پارٹیز نے, بشک یہ اچھا بولتی ہوں گی الیکشن کے دنوں میں, لیکن رزلٹ ہمیشہ کسی بھی الیکشن کو دیکھ لیں, میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو راج صاحب, کوئی بھی الیکشن اٹھا کے آپ دیکھ لیں, مجھے آپ بتائیں کہ انہوں پچھلے 20-30 سالوں میں ہمارے لیے کوئی بھی نرمی کی ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں ہی نہ کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ووٹ زیادہ چاہیے آزاد امیدوار کو کامیاب کرنے کے لیے, تو بھئی آپ اگر ایک ممبر بھیج بھی دیں گے وہاں پہ ان پارٹیوں کے تھرو, تو آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو زیرو ملے گا. میں ابھی بھی پیشن گوئی کرتا ہوں, میں ابھی بھی آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اللہ کرے بہت سارے ہمارے بھائی بنے, آپ دیکھ لینا ہماری ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, پارٹی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اکثر مجھے بھی میرے بھائی کہتے ہیں نہیں یار ان بڑے پارٹیز کا ممبر رہو, تو آپ ممبر رہو گے تو ہم اندر ہی اندر سے ہم اس کو جو ہے اس کے اندر بہتری لائیں گے پارٹی کے اندر. مجھے آپ دکھا دیں کوئی ایک پارٹی دکھا دیں پچھلے 20 سال میں جہاں آپ یہ کہہ سکیں کہ بھئی ہمارے بندے گئے تھے تو انہوں نے پارٹی کے اندر پالیسی جو ہے ہمارے حوالے سے نرم کر دی, اچھی کر دی. ہو نہیں سکتا, یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو میں جانے ریئل والے کا تو پالیٹکس میں کیریئر یقین بن رکھتا ہوں. جاتا ہے نا. ہاں وہ تو بن جاتے ہیں, تنخواہیں بھی ملتی ہیں یہ کہ, اور اچھی نیت سے وہ یقیناً جاتے ہوں گے, اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں کیونکہ پریکٹیکل سیاست کافی عرصے سے کر چکا ہوں, ایز اے پارٹی لیڈر میں پارلیمنٹ میں بیٹھ چکا ہوں, ان پارٹی لیڈرز کے ساتھ میں نے اٹھنا بیٹھنا رہا ہے, ان کے ساتھ پہنچے جو بھی سارا ایک سسٹم ہوتا ہے, تو میں نے بڑی غور سے بڑی قریب سے یہ سسٹم دیکھا ہے. تو میں نے اس لیے یہ بات میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہنے کا, اگر آپ کا کوئی بندہ ویسے جاتا ہے آپ کو کوئی فائدہ نہیں, مطلب اوور آل جو سیاست کے اوپر قانون کے اوپر. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ پھر کم از کم یہ ووٹ کاسٹ کریں, کوئی بنتا ہے نہیں بنتا, لیکن آپ سسٹم کو دکھائیں کہ ہم نے ووٹ کاسٹ کیا ہے, ہم نے اپنی جمہوری حق ادا کیا ہے, اور ہم نے اس بندے کو اس لیے سپورٹ کیا کہ یہ اس چیز کے لیے بولتا ہے تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. کیونکہ آپ کو اکثر ہم غیر ملکی جو ہیں ووٹ دیتے وقت باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کوئی مسئلے مسائل ہوں جی
اب مجھے بتائیں ووٹ دینا ہمارا اپنا حق ہے, ہمیں حق ملا ہوا ہے, ووٹ ہمارے گھر آ جاتی ہے. کیا ووٹ دیتے وقت ٹرمپ ہمارا ہاتھ پکڑتا ہے, نتن یاہو ہمارا ہاتھ پکڑتا ہے, نریندر مودی ہمارا ہاتھ پکڑتا ہے, ووٹ ہم خود نہیں ڈالتے. بس یہی بات نہیں, بدبختی ہماری, بدقسمتی ہماری. دیکھیے کتنے اچھے اچھے ہمارے یہاں اس وقت نوجوان لوگ کھڑے ہیں, مجھ سے بھی ایج میں کچھ زیادہ ہیں کچھ کم ہیں, کتنے ہماری ڈینش پاکستانی کھڑے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک یہ غلطی بھی کچھ ہماری ہے کہ ہم بھی ابھی بھی ایتھنیسٹی کو دیکھ کے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. ہاں یہ اس میں کوئی ایسی حرج نہیں ہے, کوئی میرا جو ہم زبان ہے میری اس کے ساتھ زیادہ ایک ایفیلیشن ہے, لیکن اگر میرا ہم زبان ڈیزرو نہیں کرتا تو پھر مجھے فائدہ کوئی نہیں, میرے بچوں کو فائدہ کوئی نہیں. بہرحال میں اپنی بات کو یہ سمیٹتے ہوئے یہی کہوں گا کہ میں اب اکثر جو اب الیکشن لڑ رہے ہیں ہمارے کینڈیڈیٹ, کچھ کو میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ, کچھ کو میں نہیں جانتا, لیکن مجھے یقیناً یہ امید ہے کہ سارے ہی بھائی جو ہے اپنے طور پہ اچھا کرنا چاہ رہے ہیں اور اچھی نیت کے ساتھ جا رہے ہیں. تو جن کا آپ کا دل کرتا ہے آپ انہیں سپورٹ کریں, بالکل آپ کریں سپورٹ, آپ کو کرنا چاہیے, آپ کو ووٹ دینا چاہیے. بس میں ایک پولیٹیکل انالیسس آپ کو دے رہا ہوں کہ ان پارٹیز میں رہ کے آپ کا فائدہ کوئی نہیں ہونا. یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ دکھا دیں گے آپ کو بعد میں, لیکن یہ ہے کہ وہ قانونی طور پہ وہ کوئی فرق نہیں پڑنا, آپ کا زیرو پڑنا ہے. کیونکہ اگر وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ جا کے بولیں گے اور ذرا سا بھی آپ کے حق میں بولیں گے تو ان کو اگلے اسی وقت پارٹی جو ہے بلا کے پارٹی لیڈر کہے گا تم دوبارہ یہ نہیں بول سکتے, بولو گے تو تم فارغ ہو, تو تم فارغ ہو. اس لیے یہ ہے کہ اب مجھے پتا ہے نا, میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا جب میں پہلی بار بنا تھا, اس وقت مجھے نہیں بولنے دیتے, نہ کوئی ایشو ہوتا تھا, کہتے نہیں آپ یہ نہیں بول سکتے, بیلنس بولے. اس لیے یہ ہے کہ آپ کو یہ وہ ایک آپ بول نہیں سکتے, لیکن یہ ہے کہ ووٹ آپ ضرور دیں, ان بچوں کو, ان ینگسٹرز کو, ان بھائیوں تو کو ضرور سکندر آپ چانس کو دیں. ابھی کو کمیون میں بھی بولنے سے روکتا ہے؟ مجھے کون روک سکتا ہے, میں اپنا بالکل آزاد ہوں, اپنی پارٹی ہے میری, میں میرے جو دل میں ہوتا ہے, میرے من میں ہوتا ہے, وہ الحق جو ہے میں بولتا ہوں. یہی تو فرق ہے, یہی تو فرق ہے, میں یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں ایک پلیٹ فارم بناتے ہوئے بہت ٹائم لگتا ہے. مجھے اتنے لوگ فون کر رہے ہیں, سکندر تم الیکشن لڑو, سکندر تم الیکشن لڑو, اور میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ یہ کوئی آخری الیکشن تو نہیں نا, آگے بھی الیکشن آنے ہیں, زندگی رہی تو پھر لڑے گے الیکشن. تو میں صرف آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں, آپ الحمدللہ ہم نے جو پارلیمنٹ میں کام کیا ہے, مجھے یقین کرے آج میں پارلیمنٹ میں نہیں نا, لیکن میں مطمئن ہوں, مجھے فخر ہے, میں مطمئن ہوں, میرا دل مطمئن ہے کہ مجھے جب زندگی نے, جب مجھے اللہ نے موقع دیا ہے پارلیمنٹ میں, ادھر میں نے اپنی کو کسر نہیں چھوڑی حق بولنے میں. میں نے یہ نہیں کہ کچھ اور ظلم ہو رہا ہے اور وہاں پہ میں بولا نہیں, کسی حکمت عملی کے تحت, کسی پارٹی پریشر کے تحت, کسی کریئر کے تحت نہیں, میں نے جو میرے دل میں تھا میں نے بولا ہے. تو یہ چیز جو ہوتی ہے یہ آپ کو, اس لیے میں کر سکتا تھا نا کہ میں خود پارٹی لیڈر تھا, مجھے کوئی روکنے والا نہیں تھا. اور ہمیشہ آپ کسی پارٹی کو دیکھ لیں, کسی بھی ڈینش پارٹی کو دیکھ لیں, ایسے ہی شروع ہوتی ہے. پہلے وہ پروٹیسٹ کے طور پہ شروع ہوتی ہے اور سب کہتے ہیں اس نے کہاں کامیاب ہونا ہے. پھر ایک الیکشن کے بعد, دو کے بعد, آہستہ 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 وہ پارٹیز جو ہے ساری آج اسٹیبلش پارٹیز ہیں. انیس لسٹن کو دیکھ لیں, ڈینش پیپل پارٹی کو دیکھ لیں, نیو پاولی کو دیکھ لیں, غیر کھیل منسٹر کو دیکھ لیں, یہ ساری اسی طرح بنی ہے پارٹیز. اور یہ بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے, سب کا یہی دل کرتا ہے کہ نہیں یار کسی ایسی پارٹی کو دو ووٹ جو اسٹیبلش ہو, لیکن وہ اسٹیبلش پارٹی کا ہونا نہ ہونا آپ کے بچوں کے لیے زیرو ہے, آپ کے وہ سکندر فائدے آپ میں کا نہیں ہے. بہت شکریہ. آخر میں ڈینش میں کیا پیغام دیں گے ہمارے ووٹر سپورٹر کو, یا جو ڈینش میں الیکشن لڑ رہے ہیں, یا جو ساری ja, men چیزیں آپ؟ jeg vil bare sige til alle derude, som lytter, husk nu at stemme. Husk at stemme. Det er afgørende, at du stemmer, for det er folkestyre. Det er folket, der styrer. Og folket kan ikke styre, hvis ikke du stemmer. Og derudover vil jeg gerne sige til alle mine dansk-pakistanske kandidater, som stiller op, tro på det. Ha' en god intention. Kæmp, kæmp, kæmp. Og husk, henter I stemmer fra minoritetsmiljøet, så husk også at være deres stemme, når I bliver valgt ind i Folketinget. Alt muligt held og lykke herfra. Hvis jeg på nogen måder kan stå til rådighed, hvis jeg på nogen måder kan give et råd eller to på vejen, så skal I være velkommen til at tage fat i mig. Jeg ønsker jer alt det bedste, uanset parti, og håber, at I klarer det godt til det her folketingsvalg. Og så stiller Rashid Ali op, som har været en del af Frie Grønne i mange år. En fantastisk fyr i København. En ildsjæl, en engageret person.
Jeg håber og tror på, at Rashid, uanset om han kommer ind eller ej, men han kommer til at gøre indtryk i valgkampen, og det vil jeg selvfølgelig opfordre til, at folk støtter ham. Tusind tak for ordet. सिकंदर आपका बहुत शुक्रिया। सामान्य नाजरीन, ये थे मलिक सिकंदर सदीक जिनकी आप बात सुन रहे थे। सामान्य हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं, हर बात किसी को अपना हक है अपनी बात करने का। अगर और कोई बात करना चाहता है, अपनी राय देना चाहता है, उसके लिए अदारा आपकी आवाज़ का प्लेटफॉर्म हाजिर है।